امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ شاگردوں میں سے. آپ نے غیر مسلموں کے لیے جو اسلامی قوانین ہیں اس کے تعلق سے ٹیکس وغیرہ کے قوانین ہیں اس پر ایک کتاب لکھی. اس کے صفحہ نمبر 80 پر آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے. مسلمان ملک شام فتح کیے. فتح کرنے کے بعد اسلامی حکومت کے تحت، نگرانی کے تحت علاقہ آ گیا تو وہاں عیسائی بستے تھے، غیر مسلم رہتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کی حفاظت، آپ کی نگہبانی اب مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کو اس کا کچھ ٹیکس دینا پڑے گا. ٹیکس وصول کیا گیا. اچانک حالات ایسے بنے، روم کی سلطنت کے ایک بڑا لشکر کیا ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آیا، اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو شام چھوڑ کر سارے مجاہدوں کو جنگ میں جانا پڑ رہا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ جو اس وقت کمانڈر تھے، چیف تھے، امیر تھے، انہوں نے سارے عیسائیوں کو جمع کیا اور اپنے محتسب کو بلایا. بلا کر کیا ہے سارے عیسائیوں کا جتنا ٹیکس وصول کیا گیا تھا آپ نے واپس کر دیا، سب کا واپس کر دیا. اور وہ حیران تھے، پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا جو ٹیکس ہم لے رہے تھے آپ کی حفاظت کے لیے لے رہے تھے، اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں خود آپ کا علاقہ چھوڑ کے کیا ہے میدان جنگ میں جانا پڑ رہا ہے، اسی لیے چونکہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر ہمیں آپ کا پیسہ لینے کا بھی حق نہیں ہے، پیسے لینے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے آپ کا پیسہ آپ لے لو. اس کے بعد اسلامی لشکر پورے کر و فر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ میدان جہاد کے لیے روانہ ہوا. تو عیسائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر دعائیں تھیں، اور وہ عیسائی دعا کر رہے تھے کہ مولا ہم نے بڑے بڑے حاکم دیکھے ہیں مگر ایسی حکومت کرنے والے نہیں دیکھے، مولا انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف فتح بھی عطا فرما، دوبارہ انہیں ہمارا حاکم بنا، دوبارہ انہیں ہمارا حاکم بنا. دعا کرنے والے عیسائی ہیں، اور مسلمان کن سے لڑنے جا رہے ہیں؟ عیسائیوں کی جو بہت بڑی سلطنت تھی روم کی، اس کے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ تھا کہ عیسائی اپنے لشکر کے لیے دعا کرتے، مسلمانوں کے لیے بد دعا کرتے، لیکن مسلمانوں کے اخلاق اور کردار نے کچھ ہی دنوں میں ان کے دلوں پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ بد دعائیں اپنی قوم کے لیے کر رہے تھے، مسلمانوں کے لیے رحمت اور فتح کی دعا کر رہے تھے.